حکومت نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ جیو کو بند نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ اگر یہ موقف ہے تو جیو بند کیوں ہے اور وہ اسے کھول کیوں نہیں پا رہی۔ جیو اب اپنا کیس لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچا ہے، جہاں پر آج اس معاملے میں ابتدائی سماعت ہوئی ہے۔ لاہور میں میٹرو بس کے بعد اب میٹرو ٹرین چلے گی اور آج اس سلسلے میں ایک بہت اہم معاہدہ چین میں ہوا ہے، جس کو صدر پاکستان ممنون حسین اور چین کے صدر نے سائن کیا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے لیے آج سب سے اہم سوال جس کا انہیں جواب دینا ہے وہ یہ کہ وہ نئی دلی جائیں اور بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی کی حلف برداری میں شرکت کریں یا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ انہیں جانا چاہیے۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ حکومت پاکستان نے آج ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ جیو کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہی موقف ہے جو حکومت کے مختلف لوگ کبھی دبے دبے الفاظوں میں اور کبھی بلند آواز میں کہتے رہے ہیں۔ آج اس کا اظہار وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات جناب پرویز رشید نے کیا، جب آج وہ خصوصی طور پہ جیو نیوز کے معروف اینکر جناب حامد میر کی عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور اس کے بعد باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کی اور جیو کے ساتھ ہونے والے موجودہ صورتحال کے بارے میں حکومتی خیالات کی عکاسی کی۔ جناب پرویز رشید اس سے پہلے بھی حکومت کے ان لوگوں میں شامل ہیں جو جیو کے موقف کے حمایت میں نظر آتے ہیں۔ آج جناب پرویز رشید نے خاص طور پہ یہ بات کی کہ اگر ہو گئی ہے اور اس کی معافی مانگی جا رہی ہے تو معاف کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی گفتگو میں جیو کے سلوگن کو بھی شامل کیا کہ جیو اور جینے دو۔ جیو سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، جیو انٹرٹینمنٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جیو نیوز سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، یا کسی بھی چینل سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس پہ اپنی معذرت کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ کبھی میں زیادتی کر لوں تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے اور آپ کو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ اسی اصول کے تحت ہم کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو۔ شاید جناب پرویز رشید یہ نہیں بتا پائے کہ کون معافی مانگ رہا ہے اور کون معافی نہیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسری سائڈ کی بھی بات کی اور اس کی موقف کی بھی عکاسی کی۔ انہوں نے کہا کہ جن کی دل آزاری ہوئی ہے اس کا بھی مداوع ہونا چاہیے، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بات کہی کہ اگر کہیں پہ دل دکھے ہیں یا ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو بہرحال ان کی پوزیشن کو بھی سننا ہوگا اور اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ شکیل صاحب سے بھی میں ملا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے ہم اس صورتحال سے آگے نکل جائیں، زندگی معمول پہ آ جائے۔ اس کے لیے ہم نے تجاویز مرتب کی ہیں اور ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان تجاویز پر عمل ہو جائے، تاکہ جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے ان کو بھی تسلی ہو، ان کا مداوع ہو جن کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کا مداوع ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی راستہ نکلنا چاہیے، اور آپ بھی اپنا معمول کا کام جاری رکھیں۔ اور یہ جو ایک دوسرے کے گریبان میں آپ نے ہاتھ ڈال دیے ہیں، یہ آپ اسی شاخ کو کاٹنے کی طرف جا رہے ہیں جس شاخ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ ہمیں گریبانوں میں سے ہاتھ نکالنے چاہیے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ اس گفتگو میں جناب پرویز رشید نے یہ کلو دیا کہ جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور جن کے دل دکھے ہیں اس کا بھی مداوع ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ نکلا نہیں ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ جناب پرویز رشید کی اس گفتگو کا مرکز انٹر سروسز انٹیلیجنس اور اس کی وہ کمپلینٹ ہے جو وزارت دفاع کے ذریعے پیمرا کو پہنچائی گئی تھی، جس کا براہ راست تعلق جیو نیوز کی اس نشریات سے ہے جو جناب حامد میر پر ہونے والے حملے کے بعد کی گئی اور جو کئی گھنٹے تک جاری رہی تھی۔ اسی حوالے سے آج حکومتی موقف کے حوالے سے کہ کسی چینل پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، وفاقی وزیر
اطلاعات و نشریات نے ایک مضبوط دلیل دی اور سب کو یاد دلایا کہ اب سے چند ماہ قبل عدالتی حکم کے نتیجے میں ARY چینل کو بند ہونا تھا، مگر انہوں نے اور ان کی حکومت نے اس کی مزاحمت کی اور اس بات کو ممکن نہیں ہونے دیا کہ ARY چینل بند ہو۔ اسی حوالے سے جناب پرویز رشید نے کہا کہ یہ حکومتی ریکارڈ ہے اور اسی وجہ سے آج حکومت یہ نہیں چاہتی کہ جیو نیوز کو بند کیا جائے۔ یہ ریکارڈ پہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ بیان کروں کہ آج سے کچھ ماہ قبل ARY سے شکایت پیدا ہو گئی تھی عدالت کو شکایت پیدا ہوئی تھی ARY سے، اور رجسٹرار صاحب کی طرف سے ARY کو بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا پیمرا کو، کہ پیمرا ARY کو بند کرے۔ میرے علم میں جب یہ وہ بات آئی تو میں نے اس پہ ریزسٹ کیا تھا کہ اگر کسی چینل سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ چینل اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، معافی مانگ لے، لیکن کسی چینل کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ARY کے لیے میرا موقف تھا، میں اپنے اسی موقف پر آج بھی قائم ہوں۔ یقینی طور پہ جناب پرویز رشید کی اور حکومتی یہ دلیل بہت مضبوط ہے کہ اس سے پہلے بھی جب بھی صورتحال ہوئی ہے اور خاص طور پہ اس حکومت کے اس دور میں پچھلے 10 یا 11 مہینے کے دوران، اور جو کہ ایک بہت بڑا مرحلہ آیا تھا جب عدالتی حکم کے نتیجے میں جو ARY کو بند ہونا تھا، ARY نیوز کو بند ہونا تھا، لیکن حکومت نے اس سلسلے میں کوشش یہی کی کہ چینل بند نہ ہو اور ARY نیوز اس حکم کے باوجود بند نہیں ہوا تھا۔ آج جناب پرویز رشید نے جیو کے ساتھ اپنی لگن کا اظہار کرتے ہوئے اور خاص طور پہ اس حکومتی موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہ جیو نیوز کو بند نہیں ہونا چاہیے، آج انہوں نے جناب حامد میر کو بھی خراج تحسین پیش کیا جن کے ساتھ آج انہوں نے وقت گزارا، اور انہوں نے اس بات کو اپنے لیے فخر بتایا کہ جناب حامد میر نے ان کو اپنے کالموں پہ مشتمل کتاب ایک تحفے میں دی۔ یہ حامد میر صاحب نے اپنے کالموں کی کتاب لکھی ہے قلم کمان، اور یہ انتہائی محبت سے انہوں نے دستخط کر کے مجھے دی ہے۔ یہ میرے لیے ایک عظیم تحفہ ہے اپنی زندگی کا، اور ایک اعزاز ہے جو انہوں نے مجھے دیا، مجھے عزت دی ہے، تو اس پہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو۔ یہ تو کہنا تھا جناب پرویز رشید کا، یہ حکومتی موقف ہے، مگر دوسری جانب سچویشن یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جیو پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت کا یہ موقف بھی نہیں ہے، مگر حکومت کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اگر یہ حکومتی موقف ہے تو جیو بند کیوں ہے، اور اگر یہی حکومتی موقف ہے اور ریاست میں حکومت کی ریٹ چل رہی ہے تو جیو کو کھولا کیوں نہیں جا پا رہا۔ یہی ہے وہ سوال جو کہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کی وجہ سے آج آپ یہ پروگرام جو کہ ہمارے بیرون ملک رہنے والے لاکھوں پاکستانی دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں آپ کے ہم وطن تقریباً 99 یا 100% لوگ ایسے ہیں جو یہ پروگرام نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ جیو اس وقت عملاً پورے پاکستان میں بند ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جیو اپنی فریاد لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان گیا ہے، جہاں پر ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی ابتدائی سماعت بھی ہوئی ہے۔ سب کچھ آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب جبکہ جیو پورے پاکستان میں بند ہے، جیو اپنی فریاد لے کے، اپنا کیس لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچا ہے، کیونکہ حکومت جو کہ اس موقف کا اعادہ کرتی رہی ہے کہ جیو کو بند نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ اگر حکومت کا موقف یہ ہے اور ریاست یہ سمجھتی ہے تو آخر جیو بند کیوں ہے، اور پھر حکومت اس سلسلے میں کوئی کارروائی کیوں نہیں کر پا رہی اور جیو کو کیوں نہیں کھول پا رہی۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچا ہے، جہاں پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک 6 رکنی بینچ نے اس معاملے کی ابتدائی سماعت کی ہے، مگر آج سارا وقت صرف ہوا ہے اس پروگرام کے حوالے سے، وہ مترجہ پروگرام جو کل ARY پہ نشر ہوا تھا، اور اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں خاص طور پہ آج کی کارروائی کے حوالے سے تبصرہ کیا گیا تھا، اور اس میں بھی خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تھا جناب جسٹس جواد خواجہ کو۔ مختلف حوالوں سے تبصرے کیے گئے تھے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت ہی مترجہ اس پروگرام کے اندر گفتگو بھی ہوئی تھی۔ آج جیو کے اس کیس کے حوالے سے ابتدائی سماعت کے دوران عدالت کا سارا وقت، تقریباً سارا وقت اس معاملے کے حوالے سے گزرا ہے، اور آج جناب جسٹس جواد خواجہ نے بہت تفصیل سے
اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے اور ان کے بہت ہی اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ عدالت کسی بھی تبصرے کو مد نظر نہیں رکھے گی، وہ سمجھے گی جس چیز کو آئین و قانون کے مطابق اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گی، اور مطالبے پہ عدالت سے دستبرداری کا اختیار جو ہے وہ صرف جج کو خود ہے، جو کہ آئین و قانون کے مطابق اس سلسلے میں فیصلہ کرے. جناب جسٹس جواد خواجہ نے اس پروگرام کے حوالے سے بھی مختلف اس کے جو موضوعات تھے اس پر تفصیل سے آج تذکرہ کیا. جیو نیوز کی جو کیس ہے اس حوالے سے جو جیو نیوز کی پلی ہے اس پر آج رسمی طور پہ کارروائی کا آغاز تو ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آئی ہے، مگر جیو اپنا کیس لے گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ اب جیو اور اس کے کروڑوں دیکھنے والوں کی امید کا سہارا ہے. اس پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے. بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب. پہلے تو یہ بتائیے کہ جیو کیا اپنی پلی لے کے گیا ہے، کیا درخواست ہے جیو کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے؟ کامران صاحب، جیو کی جو درخواستیں اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جیو سپر کا تنازع آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 کے اندر کھڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد 2012 میں جب ورلڈ کپ کے نشریاتی حقوق کے حوالے سے کچھ تنازع ہوا تھا، تو اس کے بعد اس وقت کی موجودہ حکومت کے زیر اثر مختلف کیبل آپریٹرز نے اور پیمرا نے جو ہے وہ جیو کے جو چینلز تھے جیو سپر سمیت ان کے نمبرز جو ہیں ان کو پچھلے نمبر پہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی نشریات دکھائی نہیں دیتی تھی اور جیو کو کئی جگہ پہ بند کر دیا گیا تھا. تو اس کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست کی گئی تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاوید جبار کی سربراہی میں ایک میڈیا کمیشن بنایا تھا، اور اس میڈیا کمیشن کی رپورٹ آئی تھی کہ کس طرح سے نمبرز کے اوپر چلانے کا تعین ہوتا ہے. اور پیمرا نے اس وقت اس بات کو تسلیم کیا تھا، جیسے جو جاوید جبار کی کمیشن کی رپورٹ تھی کہ جیو کو کھولا جائے گا، اس کے نمبروں پر اس کے حق بنتا ہے اس کے اوپر چلایا جائے گا. جس کے بعد یہ پیٹیشن ڈسپوز آف کر دی گئی تھی، لیکن عدالت نے یہ کہا تھا کہ اگر درخواست گزار یعنی کہ جیو کو آئی ایم سی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ اس آئینی درخواست کی بحالی کے لیے ایک اور درخواست دے سکتا ہے. تو ایک تو درخواست جو ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ وہ درخواست جو کہ جس کا نمبر 51/2010 ہے اس کو عدالت بحال کرے، اور میڈیا کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق پیمرا نے جو اپنا موقف دیا تھا اور اس پر عمل درآمد کے لیے جیو کی بندش کو ختم کیا جائے اور اس کو اس کے نمبرز کے اوپر دکھانے کے احکامات جو ہیں وہ صادر فرمائے جائیں. جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی ہے کہ اس غیر قانونی بندش کے تحت جو ہے وہ جیو کو نہایت مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور جیو کے خلاف نہ صرف منفی پروپیگنڈا بلکہ ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور درخواست بھی داخل کی گئی ہے، اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مختلف مقدمات جو ہیں مختلف ملک کے مختلف حصوں کے اندر جس طرح سے درج کیے جا رہے ہیں ان تمام مقدمات کو جو ہے وہ ایک جگہ کرنے کے حوالے سے عدالت دے جو ہے وہ حکم جو ہے اس حوالے سے جاری کرے. تو یہ وہ درخواستیں ہیں جس کے لیے اس پہ تو یہ ایک بہت ہی مفید درخواست ہے کل ملا کے اگر دیکھا جائے، مگر آج اس پہ اس ابتدائی سماعت ہو نہیں سکی، اس موضوع پہ نہیں ہو سکی، اور سارا آج وقت صرف ہو گیا اس پروگرام پہ جو کل ARY نیوز پہ نشر کیا گیا، مترجہ پروگرام، جس میں خاص طور پہ جناب جسٹس جواد خواجہ کو نشانہ بنایا گیا. آج اس حوالے سے کیا کارروائی ہوئی؟ جی کامل صاحب، جیسے کہ اس سے پہلے کہ جو درخواست ہے اس کے فیکٹس کے اوپر کوئی بات ہوتی، اس سے پہلے ہی جسٹس جواد خواجہ نے کہا کہ کیا یہ وہی درخواست ہے جس کی بہت دھوم ہے، کیونکہ آج صبح آتے ہوئے میرے ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کوئی جیو کا کیس سنا ہے جس کے حوالے سے کافی متنازع قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس پر عدالت نے کہا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے، وہاں پر ڈپٹی اٹارنی جنرل موجود تھے، عدالت نے ان سے کہا کہ کیا میرے اس بینچ کے اوپر بیٹھنے کے یا اس بینچ کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے، وفاق کو، پیمرا کو یا کسی اور کو، تو وہ عدالت کے اندر آ کر کے اس کو بتایا جائے. اس حوالے سے پیمرا کو نوٹس جاری کیا گیا، فیڈریشن کو نوٹس جاری کیا گیا، اور عدالت نے یہ بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر کسی اور کو بھی ہے تو اس حوالے سے اعتراض جو ہے وہ داخل کیا جائے. اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی. 12 بجے یہ سماعت ہوئی تھی، دوبارہ 1 بجے جب یہ سماعت شروع ہوئی ہے تو ARY کے نمائندے صابر شاکر جو ہیں وہ عدالت کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک کھرا سچ جو ہے پروگرام وہ کیا گیا ہے، اور مبشر لقمان نے ان کو فون کیا ہے کہ وہ عدالت کے اندر پیش ہو کر کے کہیں کہ ان کو اس آپ کے اوپر، خصوصاً اس بینچ کے اوپر جسٹس جواد خواجہ کے اوپر اعتراض ہے.
اور اس پر جب یہ بات ہوئی تو عدالت نے پھر جو ہے وہ کھرا سچ پروگرام جو ہے اس حوالے سے عدالت نے کہا کہ پہلے اس معاملے کو دیکھا جائے. اس پر رجسٹرار سپریم کورٹ سے کہا گیا اور کھرا سچ کی جو ریکارڈنگ ہے اس کی CD منگوائی گئی, اور وہ متعلقہ کلپ جو کہ جسٹس جواد خواجہ کے حوالے سے تھے, جس میں ایک فیصل رضا عابدی جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے تنقید کی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ یہ PCO ججز ہیں اور اس طرح کی بات. اور جبکہ عقیل کریم ڈیڈی کا یہ اس میں موقف تھا کہ جسٹس جواد خواجہ کو اس مقدمے کی سماعت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی رشتہ داری ہے وہ جسٹس جواد خواجہ کے جو بھائی ہیں ان کی بیوی جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کی بہن ہے, تو اس لیے ان کو اس مقدمے کی سماعت نہیں کرنی چاہیے. جس کے بعد جو ہے یہ سماعت پیمرا کو بلایا گیا, اور اس کے بعد 2 بجے جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی ہے تو عدالت نے جو ہے اس کے اوپر ایک مفصل حکم جو ہے وہ لکھوایا, اور عدالت جسٹس جواد خواجہ نے یہ کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اندر جو قریبی رشتہ دار کی تعریف ہے, میر شکیل الرحمان کسی بھی طرح سے میرے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں, جبکہ جو آئین پاکستان کے اندر حلف ہے کہ ہم انصاف جو ہے بلا خوف و خطر اور بلا رعایت اور بلا کسی افیکشن کے کریں گے. اور اسی طرح سے قرآن پاک کا حکم ہے ججز کے لیے کہ اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی انصاف کرنا پڑے تو انصاف کرو اور بلا خوف و خطر اور غیر جانبداری طریقے سے. عدالت نے کہا کہ کیونکہ عقیل کریم ڈیڈی نے یہ بات کی ہے, ہم اس کو ایک گڈ فیتھ کے اندر لیں گے اور ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے, کیونکہ عقیل کریم ڈیڈی جو ہیں ان کو شاید جج کے فرائض اور غیر جانبداری کے حوالے سے جو اب قیوم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو جیو کے جو اصل پلی ہے اس پر کیا روزانہ سماعت ہوگی, اور کل اس سلسلے میں دراصل اس موضوع پر سماعت ہوگی جو کہ دراصل جیو کا موقف ہے یا جیو کی پلی ہے؟ جی ہاں کامران صاحب, کیونکہ یہ جو اعتراض تھا اس کو تو عدالت نے اپنے سیٹل کر دیا ہے, اور اب جو ہے کل توقع اور امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو جیو کی درخواست ہے, جو جیو کا موقف ہے, اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ اس مقدمے کی سماعت کو آگے بڑھائے گی. اور اس میں کیونکہ پیمرا کو نوٹس ہو چکا ہے, فیڈریشن کو نوٹس ہو چکا ہے, تو اب ان تمام کا موقف سننے کے بعد اور جو بھی قانونی صورتحال بنے گی اس حوالے سے عدالت جو ہے ممکن ہے کہ کوئی فیصلہ بھی دے سکتی ہے, لیکن یہ کل کی سماعت کے اوپر منحصر ہوگا. بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے لاہور والوں کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے, وہاں پر میٹرو بس کے بعد میٹرو ٹرین چلے گی, اور اس کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف نے چین میں ایک بڑے معاہدے پر دستخط کیا ہے. چین فائنانس کرے گا, لاہور میں میٹرو ٹرین چلنے والی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.